تو دہشت گردی کی جنگ میں اگر آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے تو خود اسپیئر ہیڈ تو کرے نا. وہ کوشش نظر نہیں آئی ہے. بس اسی نعرے پہ ہیں نظام جھک گیا، نظام لیٹ گیا. وہ نظام کدھر لیٹا ہے؟ اگر نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری یا دیگر بڑے سیاستدان بھی اگر کوشش کریں تو کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں کوشش کریں؟ کوئی مذاکرات دیکھیں، وہی بیانیہ سب کا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے. یعنی وہ اس کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو یاد کر لیں. خان صاحب جو ہیں جرائم تو ان کے کوئی نہیں ہے، بے گناہ شخص ہیں، جیل میں پڑا ہوا ہے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو خان کو انہوں نے رہا نہیں کروانے دینا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے سر. آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کی ابھی تک رہائی نہیں ہو سکی، کیا یہ عمران خان کے اپنے جو ان کے جرائم ہیں، جو کیسز ہیں، اس کا نتیجہ ہے یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یا جو وکلاء ہیں ان کی ناکامی؟ خان صاحب جو ہیں جرائم تو ان کے کوئی نہیں ہے، بے گناہ شخص ہیں، جیل میں پڑا ہوا ہے. البتہ رہا اس لیے نہیں ہو سکا کہ خان کے اپنے فیصلے ان سے غلط کروائے گئے، ورنہ خان جو ہیں وہ 2024 میں رہا ہو چکے ہوتے، مئی جون میں. باقی جو ہیں بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے خان کی پارٹی پہ خان کے لوگوں کے ذریعے وار کیے گئے اور پارٹی کا شرازہ بکھیرا گیا. یہ اگر کوئی عقل سے پیدل ہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا. باقی دیکھ لینا، پارٹی ماں سوائے خیبر پختونخوا کے ملک میں کہاں پہ اس کی تنظیم ہے. سر دورے کر رہے ہیں، ابھی لاہور گئے، آج کراچی کے لیے نکل گئے. تو ٹھیک ہے نا، لاہور گئے تو لاہور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کتنے کروڑ یا کتنے لاکھوں لوگ نکلے. اور میں آپ کو ایک چیز کی پیشن گوئی کر دوں، اچھا ہوا کہ سندھ حکومت نے جلسے کی مزار قائد میں اجازت دے دی. اب یہ موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ مزار قائد کو بھر دیں. لیکن اگر لوگ نہیں آتے ہیں 11 تاریخ کو تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان لیڈروں کے ساتھ لوگ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ مذاکرات کی باتیں بھی بڑی عرصے سے چل رہی ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تو نہیں بات کریں گے، جس نے بات کرنی ہے وہ سیاستدانوں سے بات کرے. آپ کے خیال میں سر اگر نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری یا دیگر بڑے سیاستدان بھی اگر کوشش کریں تو کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں کوشش کریں؟ سر وہ کہہ رہے ہیں نا مذاکرات کرتے ہیں. کوئی مذاکرات دیکھیں، وہی بیانیہ سب کا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے. یعنی وہ اس کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو یاد کر لیں. تو لہذا اصل پالیسی یہ ہے. باقی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے تئیں جو ہیں ڈپارٹ کریں اور نیگوشیشن کا نہ کوئی فائدہ ہوگا، وقت ضائع ہوگا. کیونکہ جب تک پاکستان تحریک انصاف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا نا، تب تک انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں. اور باقی جو مذاکرات کی اگر کوئی نوعیت یا کوئی اصلیت ہو سکتی ہے تو وہ ڈی جی ایس پی آر کے پریس کانفرنس سے واضح ہیں. اچھا یہ بتائیں سر، پچھلے 12 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جو دہشت گردی ملک میں ابھی حالیہ دنوں میں بڑھی ہے، اس میں سر کیا آپ کے خیال میں کوئی پی ٹی آئی کی نااہلی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو کنیکشنز ہیں وہ ادھر سے ہی جوڑے جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ. دیکھیں، دہشت گردی کی جنگ جو ہے نا یہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، نہ کسی صوبائی حکومت کی ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے. اور جب تک پاکستان کے تمام اکابرین، تمام سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہیں اس کے خلاف اکٹھے ہو کے اٹھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تب تک اس جنگ کو جیتنا جو ہے ممکن نہیں ہے. آپ کے خیال میں کے پی کے میں پی ٹی آئی اس طرح اکٹھی کھڑی ہوئی ہے جس طرح؟ دیکھیں، کے پی کے میں اگر حکومت پہ یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا کہ رائے عامہ بنائیں، کوئی اپنے تئیں کوئی کوشش کریں. وہ کوشش یعنی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بنیادی ذمہ داری پھر بھی جو ہیں وہ آرمڈ فورسز کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو اب نظام بنا ہوا ہے اس کے تحت باری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس مسئلے پہ تو قوم کو اکٹھا کر لیں. کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے نا. اور
ان حالات میں تو شاید اس چیز پہ اکٹھا ہونا ممکن نہیں لگ رہا. میرے خیال میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آیا، کہ جو پی ٹی آئی کوشش کر سکتی تھی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، وہ نہیں کی گئی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ جو پاکستانی کی حیثیت سے اگر کوئی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے تو دہشت گردی کی جنگ میں اگر آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے تو خود اسپیئر ہیڈ تو کرے نا. وہ کوشش نظر نہیں آئی ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس دہشت گردی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی دور کی جنگ تو نہیں ہے، 2001 سے چل رہی ہے. اچھا، آخر میں سر یہ بتائیں، آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ بتائیں. کبھی کوئی کہتا ہے آپ نون لیگ میں جا رہے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے آپ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں. آپ نے ابھی تک کچھ واضح نہیں کیا کہ آپ اسی طرح آزاد حیثیت میں رہیں گے یا کیا فیصلہ کیا ہوا آپ نے؟ دیکھیے، میں تو یقین کریں نا، یہ سیاست دیکھتے ہیں جس طرح ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد باقی سب کچھ یہ کرتے ہیں، رد کرتے، نکالتے، لیکن یہ جو گالم گلوچ ہے نا، اس کے بعد کسی کا من نہیں کرتا ہے، جی نہیں کرتا ہے کہ کیونکہ آپ خود لوگوں کی دلوں میں اپنے لیے نفرت بھرتے ہیں. یہ 90% الیکٹرانک میڈیا جو ہیں یہ ہمارے خلاف اس لیے ہیں کہ کسی کو چھوڑ تو نہیں رہے ہیں، اور آپ ایک دفعہ گالیاں دے دیتے ہیں، وہ ہر روز ٹاک شو میں آپ سے اپنا حساب پورا کر رہے ہیں، آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں. باقی لوگ خواب خرگوش میں اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، بس اسی نعرے پہ ہیں نظام جھک گیا، نظام لیٹ گیا. وہ نظام کدھر لیٹا ہے؟ زمین میں تو زندہ گاڑ دیا ہے پارٹی کو بھی اور پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی. آپ نے کیا کیا ہے؟ بس جھوٹے نعرے بولتے ہو اور ڈرامے کرتے ہیں. لوگوں کو یہاں وکٹم کارڈ کی بنیاد پہ ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو دھرنے ہوتے ہیں اور یہ جو پانی پھینکا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے پانی پھینکنے کی؟ پانی اس لیے پھینکا جاتا ہے تاکہ پانی کے جو مضر اثرات ہیں اس بنیاد پہ جن پہ پانی پھینکا جاتا ہے ان کو جناب آپ ہیرو قرار دیں اور پی ٹی آئی میں ان کے لیے سمپتھیز بنے اور فیوچر کے لیے وہ کورس آف ایکشن جو ہیں وہ معاون ثابت ہو. جو سوچ فواد چودھری کی ہے، جو کوٹ لکھپت جیل سے آتے ہیں خطوط، آپ اس سوچ کے اس کے حامی ہیں یا آپ یہ جو موجودہ ہے جو مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے اور یہ اسی طرح؟ دیکھیے، مذاکرات جو ہیں ان کی تو کوشش ہے ایک برج بننے کی. پی ٹی آئی اور حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے تو نزدیک ہونے سے رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہے گی تو وہ کہیں گے کہ بھائی 8 فروری سے ڈر گئے. پی ٹی آئی کہے گی تو ان کو خفت کا سامنا ہوگا کہ اچھا یہ منت ترلوں پہ آ گئے. تو لہٰذا اگر ایک شخص والنٹیئر یا ایک گروپ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یہ ہم آپ کے درمیان وسیلہ یا برج بنتے ہیں تو اویل کر لیں. اگر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، گھٹنوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں، کب تک آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی دکھاتے رہیں گے؟ یعنی 24 نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری آ گئی، مارچ بھی گزر جائے گا. مارچ کے بعد کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ میں جب نکلا تھا 9 مئی کے بعد تو لوگوں نے کہا، جو میرے مخالفین تھے جو زہر پھیلا رہے تھے، کہ جی خان کا سودا بیچ رہے تھے. خان کا سودا آپ بیچیں نا، پارٹی وہی ہے اور مقبول ہو گئی ہے اور ظلم جبر آپ کے ساتھ ہوا تو آئیں جناب، جرات کریں، اکٹھے ہو جائیں. ایک سر جملے میں بتا دیجئے گا، سال 2026 میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو خان کو انہوں نے رہا نہیں کروانے دینا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جب تک کوئی معجزہ نہ ہو یا جب تک پارٹی جو ہیں وہ اللہ کے حضور حلف بالقرآن پہ قوم کو یہ یقین نہ دلا دے کہ ہم وہی کریں گے جو خان چاہتا ہے، اور یہ کام وہ کبھی نہیں کریں گے جو خان چاہتا ہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ تناؤ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور جس طرح رہنما بھی سارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو سک رہی، آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کے لیے اب دوبارہ اقتدار میں آنا ممکن ہے؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. گزارش یہ ہے کہ یہ اب جو حالات ملک میں
پھیل چکے ہیں اور آ چکے ہیں، اور خصوصاً پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو پی ٹی آئی کو یہ اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اب ایسی حالت میں ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں حالت جنگ، جس میں آپ کو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اور لہذا جس طریقے سے یہ اپنے مورے اور اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ اپنے انتشار کو، اپنی کمزوریوں کو پبلکلی ایکسپوز کر رہی ہے، اس سے نہ کہ پارٹی اپنی اوقت جو ہے کھوتی جا رہی ہے، بلکہ ورکر کی نظروں میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ بھی کھو رہی ہیں، اور ورکر مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اچھی طرح سب کو اندازہ ہے کہ چھوٹی سی بات فیصلہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. مختصر سا قصہ یہ ہے کہ خان احتجاجی تحریک چلانا چاہتا ہے، اور یہ کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اسٹریٹ پاور شو کریں گے، کبھی کہتے ہیں 8 فروری کو جلسہ کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ کبھی وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، پانی پھینکنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ ان حرکتوں سے آپ کی قوم کس طرح آپ کے ساتھ اٹھے گی؟ آپ نے لائے عمل نہیں دیا ہے، آپ نے موٹیویشن نہیں دی ہے، آپ نے... یہ کس کی ناکامی ہے سر؟ یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے نا جن کو خان نے یہ کام تفویض کیے ہیں. 1 سال 1.25 سال میں کوئی بتائے نا کہ کسی کی کیا کارکردگی ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا. 1.25 سال سے پنڈی، اسلام آباد، پنجاب، ملک کے کسی حصے میں ماں سوائے کے پی کے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، کہیں پر کوئی احتجاج ہی نہیں ہوا ہے. آخر کیوں؟ یعنی کہ آپ نے جو کر سکتے تھے ان کو بھی سامنے سے ہٹا دیا، اور خود جو ہیں اب لولی پاپ تما رہے ہیں ہر ایک کو. تو لہٰذا اگر اس صورتحال سے، اور پھر آگے سے آپ کی گروپنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، آگے سے گرانا اٹھانا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور آگے سے جو ہیں اپنوں کو دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بے توقیری ختم نہیں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا علیحدہ جو ہیں یعنی گل جیسے چوروں کو کے حوالے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تازہ ترین پیش رفت یہ سامنے آئی ہیں کہ جو تفتیش ہوئی فیض حمید سے، انہوں نے یہ اشکارا کیا، اور اس کے بعد شاید یہ سہیل وڑائی صاحب نے اس پہ کہا بھی ہے کہ جی شواہد سامنے آ رہے ہیں. ہاں، آدھی پارٹی کے انفارمیشن تو اس نے لیک کیے ہیں. گرفتاری کے بعد جب یہ رہا ہوا، اور رہا ہونے کے بعد پاکستان چھوڑنے تک جس ڈیل کے تحت اس نے خان کے قربت کی وجہ سے جو راز ان کو معلوم تھے، 11 صرف صنعت کار تھے پاکستانی جنہوں کو طائب کرایا گیا، ساری انفارمیشن اس نے دی. عمران چودھری تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، دبئی میں پی ٹی آئی کے ان کو لک آفٹر کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ یہاں سے پاکستان سے جانے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا بٹھا بٹھانے میں مصروف ہیں. اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں کیا لوگوں کو آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو لوٹا اس نے چوری کیا، خان کے موبائل اس نے چوری کیے، سوشل میڈیا پہ ہر مخالف جو ہیں، سیاستدان ہو چاہے اینکر ہو، گالیاں یہ نکالتا ہے. آگے سے خود ان کے قوائب جو ہیں. سر، آپ ماضی میں خان صاحب کے بہت قریب رہ چکے ہیں، تو جب خان صاحب جیل میں تھے تو کیا یہ جو بیانیہ بناتے تھے سوشل میڈیا پر، عمران ریاض ہو گئے یا یہ شہباز گل صاحب ہو گئے یا دیگر جو تھے، ان کو سر کیا کوئی ہدایات ملتی تھی خان صاحب کی طرف سے، یا وہ خان صاحب کی رضامندی پر، یا خان صاحب اس پر کیا اظہار کرتے تھے؟ یہ عمران ریاض اور محیط پیرزادہ، شہباز گل اور صابر شاکر، یہ سب 2018 سے لے کر 2022 تک فیض حمید کے قریبی لوگوں میں تھے. اور اس کے دور میں انہوں نے کسی نے قبضے کیے، کسی نے اسپتال بنایا پہ قبضہ کیا، کسی نے ٹھیکوں میں جو ہیں گھپلے کیے.
کسی نے جو ہیں اور سنگین جرائم کیے، یہ ساری چیزیں تشت بام ہوئی فوراً جب فیض حمید ابھی سروس میں ہی تھے. تو ان لوگوں یہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ ان کو پی ٹی آئی کی وجہ سے کوئی تکلیف تھی، ان کو علم تھا کہ ان کے جرائم جو ہیں وہ ان لوگوں کی ملی بھگت سے انہوں نے کیے تھے. تو لہٰذا مظلوم کا لبادہ اوڑھ کے اور جس طریقے سے یہ گئے ہیں، کیونکہ یہ سب ویل کنیکٹڈ تھے، لوور فورس کیڈر میجر کے سے لے کر سینئر پوزیشن تک، تو لہٰذا ان تعلقات کا فائدہ اٹھایا. اور یقین کریں جو بیانیہ یہ اب بنا رہے ہیں یہ صرف ڈالر کمانے کا چکر ہے، نہ ان کا دین ہے نہ ان کا ضمیر ہے. اور جو ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ یا سچ بولیں گے یا غیرت دکھائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیانیے بنا کے پی ٹی آئی کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس میں ہلنے کی سکت نہیں رہی ہے. اور اگر خود اتنے جو ہیں تیس مار خان ہیں تو آ جائیں نا پاکستان میں.